بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 4، آیات 63، 64، 65 اور 66۔ اللہ تعالی ہم سب کو تعلیمات قرآن پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، سمجھ بھی عطا فرمائے، قرآن کا نور بھی عطا فرمائے۔ آج کی جو آیات ہیں، ان آیات سے دوبارہ ان نابکار اور اسلام سے دور رہنے والے، اسلام کا مذاق اڑانے والے اور متکبر لوگ جو ہیں، ان کا ذکر دوبارہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ جو پچھلی آیت ہے اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ ہم تکلیف نہیں دیتے کسی شخص کو مگر جتنی اس کی طاقت ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچ بولتی ہے، یعنی نامہ اعمال، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آج کی آیت میں جو پہلی آیت ہے درس قرآن میں شامل، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بل قلوبہم، بلکہ ان کے دل فی غمرتن، مدہوش ہیں، ان کے دل کیا ہیں؟ مدہوش ہیں، من ھذا، اس حقیقت سے، اس خوفناک حقیقت سے، وَلَهُمْ اعمال، اور ان کے جو اعمال ہیں، من دون ذالک، ان اعمال سے مختلف ہیں، مومنوں کے اعمال سے مختلف ہیں، ہم لہا عاملون، اور وہ یہ نابکار اور ناپسندیدہ اعمال کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ، یہاں تک کہ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، یہاں تک کہ جب ہم پکڑیں گے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب سے، اس وقت وہ چلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لا تجأروا اليوم، انہیں کہا جائے گا ظالموں آج نہ چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، تمہاری ہماری طرف سے اب کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، وہ وقت یاد کرو جب تم پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، اور تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جایا کرتے تھے۔ یہاں پر خوشحالی یا خوشحال لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں؟ جو مکہ کے کافر تھے، منافق تھے، دشمن اسلام تھے، وہ اپنی گردن اکڑا کر، سینہ باہر نکال کے، اور اپنے کپڑے پاؤں سے لٹکا کر بڑی بڑی ڈینگیں مارتے تھے، بڑے بڑے بول بولتے تھے، یہ محمد ہے، استغفر اللہ ربی، وہ مجنون، یہ تو مجنون ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ ربی۔ اور اتنا تکبر کرتے تھے کہ بندہ سوچتا تھا کہ زمین بھی انہوں نے سنبھالی ہے اور آسمان بھی انہوں نے ہی تھام رکھا ہے۔ ان کی حالت جو قیامت کے دن بیان ہوگی، اللہ پاک نے باقاعدہ انہی سے مخاطب ہو کر بزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تک اپنی بات پہنچا دی کہ گزشتہ آیت میں کیا بیان ہوا تھا کہ ظلم نہیں کیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا، برائی کا بدلہ برائی، برائی کے بدلے عذاب دیا جائے گا، اور نیکی کا جو بھی عمل ہوگا اس کے بدلے انعام دیا جائے گا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس حقیقت سے آشنا صرف مومنین ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اچھے کاموں میں گزارتے ہیں اور اپنا ذخیرہ آخرت میں کرتے ہیں۔ وما تقدموا لانفسکم کی آواز بھی انہیں روزانہ آتی ہے، وہ اس کی تفسیر بھی بنتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کو آگے بھیج رہے ہیں۔ بے وقوف کون ہے؟ غمرتن میں کون ہے؟ مدوشی میں کون ہے؟ یہ کافر لوگ، اور ان کی حالت ذرا دیکھیں قیامت میں کیا ہوگی۔ اللہ پاک فرماتا ہے حتی اذا اخذنا مترفیہم،
یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑیں گے۔ وہ جو بڑے خوشحال تھے، روزانہ جی محفلیں سجتی تھیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، قرآن کی شان میں گستاخیاں ہوتی تھیں، غیبتیں ہوتی تھیں، اسلام کو ملیہ میٹ کرنے کے بارے میں پلاننگز ہوتی تھیں، اور اسلام اور داعی اسلام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، استغفر اللہ ربی، ان کو شہید کرنے کے بارے میں وہ سوچتے تھے، منصوبے بناتے تھے۔ گویا کہ شیطان کی صدارت میں یہ لوگ میٹنگز کرتے تھے اور تکبر کے ساتھ پیش آتے تھے، کیونکہ ان کے پاس دولت تھی۔ اللہ فرماتا ہے مترفیہم، یعنی ان کے خوشحال لوگ، یہاں تک کہ جب ہم پکڑیں گے مترفیہم ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذاب عذاب سے، اذا ہم یجأرون تو اس وقت وہ چیخیں ماریں گے، چلائیں گے، عذاب انہیں درد دے گا، عذاب انہیں تکلیف دے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے آواز آئے گی جہنم کے داروغوں کی طرف سے، اور آواز آئے گی رب ذوالجلال کی طرف سے، لا تجأروا اليوم، ظالموں آج نہ چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، تمہاری ہماری طرف سے اب کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، بے شک تم پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں، وہ وقت یاد کرو۔ فکنتم علی اعقابکم تنکصون، اور تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلی گزارش کہ اللہ ہمیں شکر کرنے والی زبان اور شکر کے جذبے سے لبریز دل عطا فرمائے، کہ ہم بغیر کسی ریکویسٹ کے اللہ کے سجدہ گزار ٹھہرے، اللہ ہمارا مسجود ٹھہرا، الحمدللہ اللہ ہمارا معبود ہے۔ یہ تو شکر کرنے والی زبان اللہ ضرور ہمیں عطا فرمائے، دل بھی عطا فرمائے۔ دوسری کہ اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، کفر اور شرک کے سائے سے بھی اللہ ہمیں دوری عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔